رات 12 بجے یہ دروازہ زنگ آلود تھا مگر زور لگانے پر کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا اور پتھریلی سیڑھیاں تھیں جو زمین کے نیچے جا رہی تھی۔ احمد نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ جب روشنی واپس آئی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، بکھرے بال اور دوپٹہ چہرے پر آدھا ڈھکا ہوا۔ اس کے پاؤں زمین سے کچھ انچ اوپر تھے اور آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ گڑھے۔ احمد اسے دیکھ کر چیخ اٹھا۔ احمد کی چیخ سن کر محافظ دوڑے مگر وہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ناخن نیلے، جسم ٹھنڈا اور زبان بند ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا وہ صرف ایک جملہ دہراتا رہا، وہ نیچے ہے، وہ دروازہ بند مت کرنا، اب وہ باہر نکل آئی ہے۔ کہتے ہیں اب ہر جمعرات کی رات وہ دروازہ ہلتا ہے اور اگر کوئی اندر جھانکے تو دور نیچے سیڑھیوں پر سفید دوپٹے والی بھوتنی ایک ہاتھ ہلانے لگتی ہے، جیسے کہنے لگی ہو اب تمہاری باری ہے، نیچے آ جاؤ۔ رات 12 بجے یہ دروازہ زنگ آلود تھا مگر زور لگانے پر کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا اور پتھریلی سیڑھیاں تھیں جو زمین کے نیچے جا رہی تھی۔ احمد نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ٹارچ بند ہو گئی۔ جب روشنی واپس آئی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، بکھرے بال اور دوپٹہ چہرے پر آدھا ڈھکا ہوا۔ اس کے پاؤں زمین سے کچھ انچ اوپر تھے اور آنکھوں کی جگہ صرف سیاہ گڑھے۔ احمد اسے دیکھ کر چیخ اٹھا۔ احمد کی چیخ سن کر محافظ دوڑے مگر وہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ناخن نیلے، جسم ٹھنڈا اور زبان بند ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا وہ صرف ایک جملہ دہراتا رہا، وہ نیچے ہے، وہ دروازہ بند مت کرنا، اب وہ باہر نکل آئی ہے۔ کہتے ہیں اب ہر جمعرات کی رات وہ دروازہ ہلتا ہے اور اگر کوئی اندر جھانکے تو دور نیچے سیڑھیوں پر سفید دوپٹے والی بھوتنی ایک ہاتھ ہلانے لگتی ہے،